اللہ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وغاصنا وغياصنا ومغيثنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة للذكر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بسر سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و امام مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ عز و جل غفور الرحیم شکور الحلیم کی حمد و ثنا کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس پر کچھ مختصر سا ذکر ہوگا، لیکن حسب حال ان بچوں کو دیواروں سے اتنی محبت ہے کہ یہ فوراً دیوار پر آ کے چپک جاتے ہیں۔ اللہ کرے کوئی کاش امر بالمعروف ونہی عن المنکر والے لوگ مسجدوں میں ہوں تو انہیں تعلیم دیں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہمارے لیے سکھانے کا گھر ہے۔ جب تک آپ کسی کو نصیحت نہیں کریں گے اللہ تو پکڑے گا، وہ تو تمہیں فکر نہیں ہے، ہمیں بھی فکر نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے۔ یہ میں نے انہیں نصیحت کی، ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے، کسی کو اللہ نہ کہے، لیکن میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ جانے اس کا رسول جانے برا ان کو لگتا ہے، لیکن بظاہر یہ ان کے لیے جنت کا راستہ ہے۔ اگر یہ کوئی غلط کام مسجد میں کر رہے ہیں اور آپ اس کو تنبیہ نہیں کرتے تو آپ پکڑے جائیں گے کہ آپ نے دیکھا نہیں،
کہ یہ بندہ وہاں کونے میں ٹیک لگا کے خطبہ سن رہا ہے، پاؤں سیدھے نہیں ہیں، آپ اس کو ڈاکے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ 3 دفعہ بولو، بس پھر نہیں مانتا تو پھر وہ جانے، وہ جہنم جانے، وہ پھر گناہ اللہ تمہارے پہ نہیں ڈالے گا۔ لیکن تمہیں کہا گیا کہ تم نصیحت کیا کرو، چپ نہ رہا کرو۔ یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے کہ تم دنیا داری میں سوچتے ہو کہ یار میں اس کے پیچھے پڑوں گا پنگے میں تو پتہ نہیں میں برا بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ تو دنیا داری کا معاملہ ہے کہ تم بھی برے نہیں بنتے، سائڈ پہ ہو کے چلے جاتے ہو کہ پتہ نہیں میں پوچھوں گا تو یہ مجھ پہ نہ ڈال دے۔ لیکن یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ ایک نمازی کو تو اتنا حکم ہے کہ اپنے پڑوس میں اگر کوئی نمازی ہے تو وہ آواز لگاتا ہوا ہے۔ اگر کوئی نمازی کسی غفلت کی وجہ سے سو گیا اور وہ نمازی وہاں سے گزر گیا، اس کی پکڑ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو نے اس کو جگایا، تجھے معلوم تھا کہ یہ نمازی ہے، تیرا مطلب تھا فون کر دیتا، نہیں جاتا، وہ اس کا مسئلہ تھا۔ تو نے اپنا جو اللہ نے تجھے فرض دیا وہ پورا کرنا چاہیے۔ اس لیے میں پچھلی دفعہ آپ کو کہا تھا نصیحتیں کتنی اہم ہیں، اللہ کو کتنی پسند ہے، یہ آپ کو اندازہ نہیں۔ پورا میں نے آپ کو لیکچر سنایا تھا اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے گھر میں کبھی بھی چپ نہ کریے کسی بھی غم در سے۔ اگر حق بات ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ حق ہے، اس کو سمجھانی چاہیے، پیار سے محبت سے آپ ضرور کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ آج جو ذکر ہوگا وہ نماز پر ہے۔ مختصر آپ اور ہم سب لوگ مل کے سوچیں گے کہ کچھ یا زیادہ ہماری نمازوں میں کمیاں ہیں، تو اس کمی کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، یا ہم ٹیک ریسٹ، لیٹ گو، بس کمائے جاؤ کھائے جاؤ اس کے بعد مرنا ہے، بس یہ سوچ لیا۔ بہانہ یہ ہے کہ بچوں کو پال رہے ہیں، بہانہ یہ ہے کہ بہت رزق کا معاملہ ہے، تو بھائی رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو 2 برس کا تھا، تو 1 برس کا تھا، تو 6 مہینے کا تھا، تجھے پتہ ہی نہیں کوئی کھلانے والا، تجھے بولنا تک نہیں آتا تھا 4 مہینے کی عمر میں، اور تو بھوکا پیاسا تھا، تو کیسا اللہ رزق کا تیرا بندوبست کرتا کہ آج تو اتنا بڑا ہو گیا اور اب تجھے فکر ہو گئی، توکل تو اللہ، تو نے چھوڑ دیا، اب تو سوچ رہا ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ دین کے اندر جو چیز فرائض ہیں اس کو ادا کرنا ہے، اس کی پکڑ تو بہت سخت ہے۔ خیر میرے دوستوں، اللہ رب العالمین جل شانہ نے دنیا پیدا کی، جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو ہماری تخلیق کی، تو اس کا تخلیق کا مقصد کیا؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت سے مراد نماز عبادت نہیں ہے۔ جو بندہ بھولے ہوئے، انسان سارے، میں تو مسلمانوں سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، مسلمان بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو، کہ اللہ نے تمہیں کوئی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو تم کیا 5 وقت جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نماز ملی، کیا وہ ادا کرتے ہو صحیح معنوں میں؟ تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو تم قرآن کے مصداق ہو، پھر تو تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی دفعہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ اقاموا الصلاۃ، یہ 700 ٹائم اللہ نے قرآن مجید میں نماز کا زور دیا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز۔ اب آپ بتائیے اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ اتنی تنبیہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرتا؟ بار بار بتایا جا رہا دیکھ نماز قائم کر، دیکھ نماز قائم کر۔ ایک ہی دفعہ اللہ کا حکم کافی ہوتا ہے۔ قرآن میں اگر ایک جگہ آ جاتا اقیم الصلاۃ، بس ختم، آپ کو کرنی ہے، فرض ہے، کرنا ہے۔ لیکن بار بار ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا میرے دوستوں بزرگوں، وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو اس نے ہم پر مبعوث کیا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ نبی تمہارا بوجھ اتارنے آیا ہے۔ یہ نبی جو میں نے تمہیں مبعوث کیا تمہارے اوپر بوجھ تھا، وہ اتارنے کے لیے آیا ہے۔ بوجھ کس قسم کے؟ گناہوں کے، عذاب کے۔ کیوں کہ یہ ایک سر تھا، ہزاروں خدا تھے، نعوذ باللہ، ہزاروں بت تھے۔ یاد کرو وہ زمانہ، ہزاروں بت تھے، وہاں سجدہ کر رہے ہو، وہاں سجدہ کر رہے ہو، وہاں سجدہ کر رہے ہو۔ یہ نبی آیا، اس نے بتایا یہ ایک رب ہے اور ایک ہی سجدہ اس پر ہوگا اور کسی پہ سجدہ نہیں واجب ہوگا۔ تو تمہارا یہ بوجھ اترا کہ تم ایمان لائے، اللہ کی طرف تمہیں اس نے بلایا۔ میرے دوستو بزرگوں، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث متفق علیہ، جعلت لی، پھر کیا فرمایا کہ کس پرانے زمانے کے اندر نماز پڑھنے کی پرٹیکولر جگہ ہوتی تھی، جیسے چرچ آپ دیکھتے ہو، یہاں جوز والوں کی جگہیں دیکھتے ہو، یہودیوں کی دیکھتے ہو، جن کی دیکھتے ہو، ہندوؤں کی، جو بھی ہے، ان کی ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی
نماز پڑھنے کی یا عبادت کرنے کی، اس کے علاوہ وہ گھر میں نہیں کر سکتے تھے، روڈوں پہ نہیں کر سکتے تھے، کہیں اور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پہ کیا مہربانی کی کہ جعلت لی ينفق مسجدا وطہورا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا کو جہاں بھی تم سجدہ کرو اس کو عبادت گاہ بنا دیا، کہیں بھی مسجد بنا دی، جہاں بھی تم نماز پڑھو وہ جگہ مسجد ہے، وہ سجدہ گاہ کی جگہ ہے۔ وہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ آقا علیہ السلام کی وجہ سے ہوا۔ جب اتنا بڑا اہتمام ہوا تو میرے دوستو بزرگوں، نماز کی فضیلت کتنی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ 700 مرتبہ بارہا امت کو کیوں بیان کی؟ غور کیجیے، اللہ کو نماز سے بے حد محبت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اور محدثین کہ اللہ تعالیٰ کو نماز سے بے انتہا محبت ہے، اور اتنی محبت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے قیام کے لیے ہزاروں فرشتے پیدا کیے اور ان کو کہا یہ میری نماز ہے اور یہ میری نماز کا قیام ہے۔ جب بندہ قیام کرتا ہے اللہ کو بہت پسند آتا ہے، جب بندہ رکوع کرتا ہے اللہ کو بے حد پسند آتا ہے، اور جب بندہ سجود میں جاتا ہے، یہ سارے ارکان جو ہے نا نماز کے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لاکھوں فرشتے پیدا کیے۔ جو فرشتہ قیام کے لیے پیدا ہوا قیامت تک وہ قیام کرتا رہے گا، جو سجود کے لیے پیدا ہوا وہ سجود ہی کرتا رہے گا، گردن نہیں اٹھائے گا، جو رکوع کے لیے پیدا کیا وہ رکوع کے لیے ہی پیدا ہوگا۔ اسی لیے جب معراج پاک میں آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کچھ فرشتے سجدے میں پڑے، کچھ سجدے رکوع میں، کچھ قیام میں، کچھ قاعدے میں۔ اللہ اکبر، اللہ سے دریافت کی یا اللہ جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ بولے اللہ نے نماز کے ارکان ہیں جو تمام فرشتوں میں بانٹ دیے۔ تب اللہ کے محبوب نے کہا یا اللہ مجھے اور میری امت کو یہ نماز عطا کر جو یہ تو نے فرشتوں میں بانٹی ہے۔ تو اتنی محبوب چیز ہے اللہ کو نماز، اور ہم کس قدر دور ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ اللہ اکبر، خالی ایک مثال دے دوں، قیام میں یا سجود میں یا رکوع میں جب رکوع کرتا ہے اور رکوع کہتا ہے سبحان ربی العظیم، اللہ فرماتا ہے میں فرشتوں سے کہتا ہوں فرشتوں مجھے حیا آتی ہے یہ مجھے پاک کہتا ہے، یہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اے رب تو پاک ہے تو مجھے حیا آتی ہے، فرشتوں اگر میں پاک مجھے یہ پاک کہتا ہے تو جاؤ اس رکوع کے بعد جب یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اس کو بھی ہمیشہ کے لیے پاک کر دو، اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دو۔ کس قدر فضیلت اور اہمیت والی نماز ہے میرے دوستو، آپ کو کیا پتا، قرآن مجید میں میں نے بتایا 700 جگہ پر ہے، کتنی فضیلت ہے، قرآن کی عظمت ہے۔ اگر عظمت دیکھو اور عظمت سمجھو تو کبھی زندگی بھر نماز کو نہ چھوڑو، اور اگر فضیلت سمجھ جاؤ تو قرآن نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرو جیسا نماز کا حق ہے، یہ محدثین فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر، نماز کے بارے میں بے شمار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس پریشانی آتی ہے، دکھ آتے ہیں، افتاد آتی ہے، دکھ رنج آتا ہے، کوئی اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا ہے جس کا تمہیں برداشت نہیں، غم ہوتا ہے، واویلا کرنا چاہتے ہو، بندہ واویلا کرتا ہے کہ میرے پہ غم آ گیا، پریشان آ گیا، تو اللہ فرماتا ہے واویلا نہ کر، کیا کر؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آجا نماز پڑھ لے، صبر کر لے، پھر دیکھ اس کا نعم البدل تجھے میں عطا کروں گا۔ آج ہم اتنے دکھوں میں، اتنا ٹینشن، پتہ نہیں کیا کیا پڑتا ہے، کیا ہم نے نماز سے مدد لینی شروع کی؟ ہم تو دوسرے باپوؤں کے چکر میں رہتے ہیں، فون کر کے کہ باپو صاحب کو کچھ کر دیجئے، فلاں باپو صاحب کچھ بتا دیجئے، کچھ یوں کر لیجئے، یوں کر لیجئے، لیکن اللہ تو سیدھا سیدھا راستہ بتا رہا، اور اللہ کے محبوب نے بتایا کہ بھائی تو 2 رکعت نماز پڑھ لے حاجات کی اور رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، نہیں تیرا فیصلہ ہو۔ جب اللہ کہہ رہا تو یہ بندہ کیا کہہ سکتا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ یہ دنیا کا بندہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے جب رب فرما رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، سگے بھائی، بڑے جلیل القدر بھائی، بہت محبت کرتے تھے۔ سفر میں تھے آپ، کسی نے آ کے اطلاع دی یا ابن عباس آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ اکبر، سنا، کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، اسی وقت اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز ادا کی، ادا کر کے سکون سے ان للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے دعا مانگی، تو آدمی کہتا ہے، صحابی کہتا ہے یا عبداللہ یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تو تمہیں ایک دکھ بھری داستان سنائی کہ تمہارا بھائی اتنا تم جس سے محبت کرتے تھے اس کا انتقال ہو گیا، تم نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو کہنے لگا آقا علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا کہ جب بھی کوئی دکھ کی بات ہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد لے اور صبر کر، اللہ اس کے بدلے تجھے لاکھوں درجے اچھا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ نماز کتنی اہمیت والی میرے دوستوں بزرگوں، آپ نماز برائیوں اور فحش کو مٹاتی ہے، فحش حرکتوں کو مٹاتی ہے۔ میں آپ اکثر پچھلی دفعہ بھی کہا تھا نا کہ آپ کے پاس عمل کیا ہے، آپ کے پاس کچھ کرنا کیا ہے، اپنے بچوں کے لیے پریشان ہو، میرا بچہ بڑا ہوگا تو کہیں غلط لائن میں کالج میں نہ لگ جائے، وہ یونیورسٹی میں کسی سے نہ لگ جائے، وہ نہ لگ جائے، یہ نہ لگ جائے، معاشرے میں برائی نہ آ جائے، کہیں چیٹنگ میں نہ لگ جائے، کسی کلب میں نہ چلا جائے، کسی دوسرے بدفعلی میں نہ لگ جائے، تو اس کو بچانے کا تو بہترین طریقہ رسول اللہ نے فرمایا نماز پڑھانے کی تلقین کر، اس کو مار کر ضد کر کے کر، پیار سے کر، لالچ دے کر اس کو نماز کی طرف لگا دے،
نماز خود ہی برائی روک لے گی. ان الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر والبغض، یہ نماز ہی ہے جو برائیوں سے فحشی سے بچاتی ہے. میرے دوستو، امام اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت لائے ہیں اپنی کتاب کے اندر، بڑی زبردست. ایک بڑی خوبصورت عورت ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، شادی شدہ تھی. ایک شخص اس پر پرفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس سے اپنی ناجائز خواہشات کا اظہار کرتا کہ مجھے کرنا ہے، اور ضد کر کے پکڑ گیا. اسے فکر ہو گئی میرا گھر نہ ٹوٹ جائے، اس بندے سے میں کروں کیا. اس نے یہ مسئلہ قریبی اللہ کے ولی تھے عالم، ان کو لکھ کے دیا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ درپیش آ گیا، یہ شخص ناحق میرے پیچھے پڑ گیا، میں کروں کیا. اور یہ کہتا ہے ایک بار مجھ سے مل، ایک بار مجھ سے مل. اللہ کے ولی نے کہا کہ دیکھ میں تیرے پڑوس میں نماز پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو کہنا میں تیری خواہش پوری کر دوں گی. 40 دن 40 days میرے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے اس مسجد میں. اس کو بول جب یہ تو پڑھ لے گا 41 دن میں تجھے اپنے آپ کو پیش کر دوں گی تیرے پاس، جہاں بھی تو لے جا. اس عورت نے اس کو یہی کہا کہ دیکھ اگر تو یہ خواہش چاہتا ہے تو یہ کر لے. وہ راضی ہو گیا، دیوانہ تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے. 40 دن اس نے تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز اس بزرگ کے پیچھے پڑھی. 41ویں دن وہ عورت وعدے کے مطابق دروازے کے باہر کھڑی رہی کہ وہ بھی آئے گا اور جو وعدہ ہے میں پورا کروں گی. جب وہ گزرا تو اس نے کہا او بھائی، او شخص تو اپنا وعدہ بھول گیا، میں کھڑی ہوں دیکھ وعدے کے ساتھ، لے جا مجھے جانے جانا ہے. اس شخص نے نظر بھر کر بھی اس کو نہیں دیکھا. نیچے جاتے ہوئے کہہ رہا ہے عورت تو ہے کون، میں تجھے نہیں جانتا. بولا بھول گیا، تو اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا میرے ساتھ. بولے کون سی خواہش؟ اب تو میری کوئی خواہش نہیں ماں سوائے اس کے کہ میں 5 وقت اللہ کے گھر میں جاؤں اور نماز پڑھوں. ارے اس نماز سے مجھے ایسی ایسی تجلی ملی ہیں، نماز کے اندر ایسے ایسے جلوے ملے کہ اب دنیا کا کوئی جلوہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. کیسے؟ کیوں فرمایا ان الصلاۃ عن الفحشاء، برائی سے روکتی ہے. آپ اگر بچوں کو نماز کی تلقین کرو گے مار کے سختے، ارے جو طریقے حربے تم استعمال کر سکتے ہو گھروں میں وہ استعمال کرو پیار سے محبت سے، اور یہ نماز پہ لگ گئے 5 وقت بخدا، پھر تم بچوں سے مطمئن ہو جاؤ. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وہ سچائی سے نماز پڑھیں گے تو برائیوں سے دور ہوں گے. میرے دوستوں بزرگوں، اب تھوڑی سی بات میں ان کی کر دوں جو نماز نہیں پڑھتے. جس طرح اللہ رب العالمین نے 700 جگہ پہ 700 ٹائم نماز قائم کرو نماز قائم کرو کا بیان کیا، اس طرح اللہ نے بے نمازیوں کا بھی ذکر کیا ہے مسلسل. یہ نہیں کہ صرف نیکی ہی ملیں گی تمہیں نماز پڑھنے سے، اور بے نمازیوں کا حشر کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا پہلے وہ نمازی جو سستی کرتے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ویل کیا ہے؟ ایک وادی ہے جہنم کی. جب جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے تو اس وادی سے آگ جلائی جاتی ہے جہنم کی. اللہ اکبر. اس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو نماز میں سستی کرتے ہیں. بے نمازی نہیں، بے نمازی کا تو ابھی آگے عذاب ہے، بے نمازی کا تو ذکر ہی نہیں ہے. وہ نماز میں سستی کرتے ہیں. سستی کیسی؟ رات کو دیر تک سوتے رہے، ٹی وی دیکھتے رہے، چینل وینل دیکھتے رہے کھڑا بٹ، اور 2 بجے سو رہے ہیں، او صبح نہیں اٹھے تو جائے صبح بانا رات کو بڑی دیر سے سویا یار، نماز نہیں کھلی، اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں اللہ کے شریعت میں حکم یہ ہے کہ آپ ٹائم پہ سو، عشاء پڑھ کے فوراً سو جاؤ، اور پھر صبح آنکھ نہ کھلے الارم لگانے کے باوجود، اور پھر آپ پڑھتے ہو قضا، تو وہ صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے، وہ تو اللہ معاف فرما سکتا ہے. لیکن آپ جان کر کے 2 بجے تک ٹیلی فون میں باتیں کرتے رہو، اور اللہ کی پتہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے عرض کی تو سب فرمایا کہ دیکھ اگر تیری صبح آنکھ نہیں کھلتی تو قرآن بھی مت پڑھا کر عشاء کے بعد، فوراً سو جایا کر. یعنی قرآن پڑھنے سے منع فرما دیا کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے تیری فجر چلی گئی تو اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ راتوں کو مجلسوں میں محفلوں میں بیٹھو اور تمہاری سبق فجر کو ہو جائے پوری رات لیلۃ القدر میں، اوف اللہ اکبر، عبادت ہے عبادت، نوافل پہ نوافل کے چرچے ہی چرچے. فرض آیا تو آدھے گھنٹے پہلے سو گیا، اور صبح اٹھ کے کہتا کیا کرتا ساری رات، عبادت کرتا رہا، کچھ فائدہ نہیں ہوا. میرے دوستوں بچوں یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ صحیحین کی حدیث ہیں. اللہ ایک نہیں ہزاروں کتابوں کے اندر جگہ جگہ باب لکھے ہوئے نماز کے ترک صلاۃ کے بارے میں کیسا ہوگا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، قرآن مجید فرقان حمید کی اس حوالے سے ریفرنس ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ جنت میں جائے گا، کوئی بندہ، تو جنت کے اندر سے پردہ اٹھایا جائے گا. پردہ جنتیوں کے لیے، جہنم والوں کو دکھانے کے لیے اللہ دکھائے گا کہ جہنم میں کیسے کیسے لوگ ہیں دیکھ. تو اس لیے قرآن مجید میں آیا کہ فی جنات یتساءلون،
عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کیسے آئے ہو؟ جنتی سوال کریں گے جب پردہ اٹھایا جائے گا، جہنمی سامنے ہوں گے، جب جنتی والے لوگ دیکھیں گے، آپ دیکھو گے یہ تو میرا کزن ہے، وہ کہے گا یہ تو میرا بھائی ہے، وہ کہے گا یہ میرے تو محلے والا ہے، یہ تو اسٹریٹ میں رہتا تھا، میری اوپر بلڈنگ میں رہتا تھا، یہ تو وہ تھا وہ تھا وہ تھا۔ ارے بھائی، وہ کہیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرموں سے پوچھیں گے تم کون ہو، کیوں آئے ہو، کیوں جہنم میں پڑو، تمہیں اللہ نے کس وجہ سے جہنم میں ڈالا؟ وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے ہمارا یہ حشر کیا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے دوستو، یہ قرآن بیان کر رہا ہوں، حدیث نہیں، حدیث تو ابھی آئے گی، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین العبد لیس بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کفر اور اسلام کے درمیان کوئی واضح فرق ہے تو وہ نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک کے قریب ترین ہے۔ حالانکہ بہت سے امام تو مشرک ہی کہتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کا نظریہ یہ ہے کہ مشرک نہیں ہو جاتا۔ لیکن کیوں؟ کہ مشرک سجدہ نہیں کرتا، مشرک سجدہ نہیں کرتا، تو مومن بھی اگر سجدہ نہیں کرے تو فرق کیا رہا؟ فرق یہی رہا نا کہ وہ بھی ایسا ہی ہے۔ اور قرآن میں تو ارشاد ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرکوں میں سے ایک، اللہ کا فرمان ہے، اتنا سخت فرمان ہے۔ باقی اللہ رب العالمین رحم کرنے والا۔ دوستو، اس قدر نماز کی اہمیت ہے۔ ایک اور قرآن مجید، ایک اور بخاری شریف کی بڑی مشہور آیت، مشہور حدیث جو سب آپ لوگوں نے سنی ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح کر کے ختم کرتا ہوں گفتگو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، آقا علیہ السلام فرمایا الی یوم القیامہ ترک الصلاۃ ما قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سمجھے آپ؟ جو بے نمازی ہوگا قیامت کے دن حشر میں، اس کا حشر کہاں ہوگا؟ قارون کے ساتھ ایک کا، کچھ لوگوں کا قارون کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ فرعون کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ حامان کے ساتھ، کچھ لوگوں کا ابی بن خلف۔ قارون کون تھا؟ آؤ اپنی طرف نظر ماریں، کون ایسے ہیں؟ قارون تھا بہت بڑا دولت مند۔ کتنی دولت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام سے گستاخی کی اور اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے فرمان کو نہ مانا، تو کیا ہوا؟ وہ راندے درگاہ ہوا۔ آج ہمارے پاس جن لوگوں کے پاس دولتیں ہیں، مال ہے، مالدار ہیں، وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو ان کا حشر ویسا ہی ہوگا جیسے قارون کا تھا، اس کو قارون کے ساتھ کل قیامت میں رکھا جائے گا۔ فرعون ایک بادشاہ تھا، تو آج جتنے سربراہ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کا کس کے ساتھ ہوگا؟ مع فرعون کے ساتھ ان کا قیامت میں حشر ہوگا، اور جہنم میں اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ پھر فرمایا حامان کون تھا؟ وزیر تھا، یہ منسٹر تھا فرعون کا، ماتحت تھا۔ تو ماتحدوں کو فرمایا کہ تم ماتحد ہو، تم سروس کرتے ہو، تم کسی کے ساتھ جاب کرتے ہو، اور جاب میں یہ بہانہ بناتے ہو کہ نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں میں اس کی ماتحت ہوں۔ کس لیے؟ کہ وہ حامان بھی نہیں پڑھتا تھا، کہ اس کا ماتحت اتنا سخت تھا تو وہ نہیں پڑھتے تھے، تم بھی نہیں پڑھتے، تو تمہارا حشر بھی سن لو اسی کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ؟ حامان کے ساتھ۔ اب ابی بن خلف یہ بڑا مشرک تھا، اور حضور علیہ السلام، معلومات کے لیے آپ کو کہ میرے آقا علیہ السلام نے زندگی میں پہلا ہی قتل کیا ہے، وہ پہلا قتل کیا ابی بن خلف کا۔ یہ وہ ابی بن خلف پہلا قتل سرکار نے کیا ہے، مارا کسی شخص کو، مشرک کو، وہ ابی بن خلف۔ ابی بن خلف بہت بڑا سرمایہ دار بزنس مین تھا، بزنس کرتا تھا، لیکن اللہ سے دور تھا، سجدوں سے دور تھا، سجودوں سے دور تھا۔ بزنس کر کے یہ کہتا تھا اللہ کو کیا کرنا، میرے پاس تو کمانے کے لیے بہت کچھ ہے، میں یوں کماتا ہوں، یہ رزق مجھے یوں ملتا ہے۔ تو آج جو سرمایہ دار، آج جو بزنس مین، آج جو کمیونٹی تاجر، تجارت کرنے والے، سب ہم آ گئے، چاہے دکان والے ہوں، شاپ والے ہوں، پیٹرول پمپ والے ہوں، گیس اسٹیشن والے ہوں، سب سمجھ لو۔ اگر تم نے اس آڑ میں کہ میں بہت بزی ہوں یار، میرے پاس اتنا کام ہے، میں نماز کیسے پڑھوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابی بن خلف، تیرا کل خاتمہ قیامت کے دن اس کا ساتھ تجھے کھڑا کر دیا جائے گا، جہاں وہ جائے گا وہاں تو جائے گا۔ یہ ہے وعیدیں میرے دوستوں، کتنی وعیدیں، اللہ اکبر، آپ کو کیا بتاؤں بے نمازیوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، آخر میں جماعت کی طرف آتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ مسجد کا ثواب سمجھتے ہیں آپ؟ مسجد کی طرف آنے کا ثواب، جب مسجد میں ایک بندہ نکلتا ہے نا، ایک قدم لگاتا ہے نا، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، خصوصی طور پہ فجر کی نماز کا ذکر کر دوں تو آپ کو لگے کہ اہمیت کتنی فجر کی نماز کی۔ آقا علیہ السلام سے فجر کی نماز کی بابت پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا ایک قدم جو نمازی گھر سے فجر کی نماز، کیونکہ بڑی اہم یوں ہے کہ اٹھنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، سردی ہو تو اور مشکل کام ہے، گھر سے نکلنا، اور پھر جس طرح سے آپ جانتے ہیں
مجھ سے زیادہ کہ فجر میں کس طرح بار پڑتا ہے. پھر آپ نکل کے ایک قدم جب نکلتا ہے اللہ ہزاروں فرشتوں کو حکم دیتا جاؤ اس کے ہر قدم پہ دعا کرو اور اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہو جب تک یہ مسجد میں نہیں پہنچتا. اس قدر ثواب مسجد میں آنے کا فجر میں خاص، باقی ہر نماز میں ہے. ہر نماز میں اپنے حساب سے تعداد بتائی گئی ہے. میرے دوستو آج میں محقق اور محدثوں کا آپ کو ایک فگر بتاؤں گا. بڑی زبردست حدیثوں میں فگر آئی ہے. اور محقق جو ہوتے ہیں فگر نکالتے ہیں کتنی نیکیاں ملیں گی اور کتنا عذاب ہوگا. فجر کی نماز کا ثواب آپ فرماتے ہیں جس نے جان کر کے فجر کی نماز چھوڑی، جس نے ایک وقت پوری زندگی میں 8-10 دفعہ نہیں ایک وقت سنا آپ نے، ایک وقت کسی نے جان کر کے فجر کی نماز چھوڑی، جیسے میں نے بتا دیا آپ کو رات کو دیر سے جان کر کے سوئے اور صبح نہیں اٹھ رہے ہیں اور بہانہ الارم لگنے کی جگہ تو الارم ہے آپ الارم نہیں لگا رہے ارے ایسے اٹھ جاؤں گا. ایک وقت جان کر کے کسی نے فجر چھوڑی اس کا عذاب سنیے 3,54,35,700 کے قریب. کچھ محدثوں نے اس کے دن بتائے کہ وہ جہنم کی آگ میں رہے گا چاہے کتنا ہی نیک بندہ کیوں نہ ہو. 3,54,35,000 فگر، یہ محققوں کی فگر. اسی طرح فجر کی نماز پڑھنے والے کا ثواب بھی اتنا ہی ہے میرا جماعت کے ساتھ. کیسے؟ اللہ اکبر، کیا زبردست بات کی. جب فجر کی نماز کے لیے بندہ آتا ہے محدثین فرماتے ہیں اگر امام ایک ہو اور مقتدی ایک ہو فرشتے آتے ہیں ثواب لکھ لیتے ہیں جتنا بھی ہو، 3 کروڑ 2 کروڑ 1 کروڑ 4 کروڑ لیٹ سے. جب 2 نمازی ہوتے ہیں پیچھے مقتدی ایک امام ہوتا ہے فرشتے ثواب لکھ لیتے ہیں. 4 ہوتا ہے ثواب لکھ لیتے ہیں. 5 ہوتے ہیں لکھ لیتے ہیں. جب 9 مقتدی ایک امام ہو یعنی 10 کے قریب صبح کی جماعت پڑھنے والے ہوں تو فرشتے کہتے ہیں اب اس کا ثواب لکھنا ہمارے بس میں نہیں ہے. اندازہ کیجیے فجر کی نماز چھوڑنے والوں اس کا عذاب بھی میں نے بتایا. بخدا جماعت کو ٹائم سے پڑھنے کی کوشش کیا کرو. جماعت ہی نماز ہے. آج کے دور میں تم نے کہہ لیا کہ گھر میں گھر تو جمع ہے ہی نہیں، گھر تو عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، کوئی مجبوری میں نماز پڑھنے کی جگہ ہے گھر میں. اگر تم سوچتے ہو تمہارا ضمیر ہونا چاہیے کہ میرے پاس کنوینس اللہ نے دیے اور میں اس کے ذریعے مسجد میں پہنچ سکتا ہوں تو پہنچنے کی کوشش کیجیا کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے. پابندی نماز با جماعت بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یا رب العالمین اپنے کرم سے ہماری مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کیجیے یا رسول اللہ تعالی.